اللہ الرحمن الرحیم ولا فصل بين أن يكون مشتقا أو غيره إذا كان وضعه لفرد المعنى صبر ہون پڑھ عموماً نحو تميمي وذي مال أو خصوصا مثل مررت برجل أي رجل ومررت بهذا الرجل وبزيد هذا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ جی توابع کی بحث چل رہی ہے. پہلا تابع شروع ہے تابع نعت تابع صفت تعریف کی ہے آگے فائدہ بیان کیا ہے جی. اب مسئلہ سنیں جی توجہ کرو. ولا فصلہ اے ولا فرق اے معنی سمجھنا جی. وہ بابا جی سوال جواب بنائیں گے کہ اصل میں اس میں اختلاف ہے کہ صفت کے لیے مشتقی ہونا شرط ہے یا شرط نہیں. صفت کے لیے مشتقی ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے. بعض ناویوں نے صفت کے لیے مشتقی ہونا شرط ہے یہ کہا ہے. علامہ اپنی تحقیق بیان کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں اس کے درمیان کہ صفت مشتقی ہو یا غیر مشتقی ہو. انہی کا لاکھ نہ کیا کہ اختلاف ہے کہ صفت کے لیے مشتقی ہونا ضروری ہے کہ نہیں. اس میں اختلاف ہے. علامہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں کہ صفت کے لیے مشتقی اور غیر مشتقی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مشتقی ہو تب بھی صفت بن سکتی ہے وہ تو واضح ہے. غیر مشتقی بھی صفت بن سکتی ہے لیکن غیر مشتقی کے صفت اور جامد غیر مشتقی کیڑا ہوتا ہے جامد اس کے صفت بننے کے لیے ایک شرط ہے. غیر مشتقی کے صفت بننے کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جامد ہے نا اس کی وضع ہے ایک معنی کی غرض کے لیے. اس کی وضع ہے ایک معنی کی غرض کے لیے ایک معنی کی غرض کے لیے جو غیر میں پایا جا سکتا ہے. جو غیر میں پایا جا سکتا ہے خواہ وہ جس غرض کے لیے اس کی وضع ہے وہ معنی عام ہو یا معنی خاص ہو. وہ معنی خاص ہو یعنی وہ جامد ایسا ہو کہ اس کے اندر جو معنی ہے وہ کسی غیر میں پایا جائے. کیونکہ صفت کا جو ہے نا موصوف کا مصداق ایک ہوتا ہے تو وہ معنی ایسا ہو جو غیر میں پایا جائے تو یہ جامد بھی صفت بن سکتا ہے. جامد بھی پھر آگے عام ہے کہ وہ عموم ہو یا خصوص. عموم کا مطلب ہے کہ جس کی صفت بن جائے گا. خصوص کے وہ خاص مثال میں صفت بنتا ہے ویسے نہیں جی خاص وصف میں. ہاں جی کیا جی مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جامد بھی صفت بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ اس کی وضع جامد کی جو وضع ہے نا جامد کی جو وضع وہ لغرض المعنی وہ ایک معنی کی غرض کے لیے جو اس کے غیر میں ہے اور وہ جو معنی ہے وہ عام ہو یعنی وہ جو جس غرض کے لیے اس کی وضع ہے وہ عام ہو یا خاص ہو. عام ہو یا خاص ہو. تھوڑا زور دیں پھر سمجھ آ جائے گی. مثالہ میں آ رہی ہیں نا جی اردو جی کتاب ہے پھر انشاءاللہ. علامہ فرماتے ہیں کہ صفت کے لیے مشتقی ہونا کوئی ضروری نہیں. صفت جس طرح مشتقی ہو سکتی ہے غیر مشتقی بھی صفت بن سکتی ہے. سمجھائیے مشتقی ہوا اسماء صفات تو ہے نہیں صفات اور غیر مشتقی صفت بن سکتا ہے جب کہ اس کے اندر صفت والا معنی ہو. وہ صفت والا معنی آگے عام ہے کہ عام ہو یا خاص ہو. عام ہو یا خاص ہو. سنیوں گل اور نئی فرق درمیان اس کے یہ کہ ہو نعت مشتق جیسے یا غیر مشتق
کی ہوئے جامد ہوئے جب کہ جب ہو وضع وضع اس کی کس کی غیر مشتق تلنات لکھا مراد غیر مشتق کی معنی کی غرض کے لیے عموماً یا خصوصاً وہ پھر مثال پڑھ دیں جی توجہ اور نہیں فرق درمیان اس کے کہ یہ کہ ہو نعت مشتقی یا غیر مشتقی دو میں بن سکتے ہیں لیکن غیر مشتقی کے لیے ایک شرط ہے جب ہو وضع غیر مشتقی کی معنی کی غرض کے لیے عموماً یا خصوصاً شابہ بھائی اور نہیں فرق درمیان اس کے کہ ہو نہ مشتقی یا غیر مشتقی جبکہ ہو وضع غیر مشتقی کی معنی کی غرض کے لیے عموماً یا خصوصاً عموماً دے تھلے بیگ لکھے یعنی دلالت عامہ یا وضع عام سارے استعمالات میں خصوصاً دا مطلب ہے بھی دلالت خاصہ یا وضع خاص ہے بعض استعمالات میں ہر جگہ وہ معنی نہیں ہوتا صفت کا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جہاں بھی جامد کا صفت والا معنی بن سکتا ہو اس جامد کو صفت بنانا ٹھیک ہے جہاں بھی جامد کا صفت والا معنی بنتا ہو اس جامد کو صفت بنانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آگے تفصیل آ رہی مثالوں میں کہ جو کہتے ہیں نا مشتقی ہونا شرط ہے وہ جو علامہ مثالیں دے رہے ہیں ان میں مشتقی والا وہ معنی نکالتے ہیں وہ سمجھ آ جاتا ہے جی اب اس کی مثال دیکھیں لفظ ہے تمیمی کی تمیمی یہ مشتقی ہے کہ جامد ہے جامد ہے جامد ہے اب اس کو صفت بنائیں جس اس علاقے کا جتنے بندے ہیں صفت بنائیں تو یہ ٹھیک ہے جاءنی رجل تمیمی جاءنی رجل تمیمی جاءنی امرأۃ تمیمی آئی میرے پاس عورت ایسی عورت جو تمیمی ہے ایسا مرد جو تمیمی ہے سنو جی گل باقی آدھے نے بھی یہ جڑا ہوندا نا منصوب ان دے وچ مشتقی والا معنی ہے جاءنی رجل منصوب الی قبیلہ تمیم سمجھائی جی جاءنی امرأۃ منصوبۃ وہ منصوب ہے فلاں کی طرف پاکستانی کا کی مطلب ہوتا ہے منصوب طرف تو منصوب کی شے ہے مشتقی یہ گل پوچھنی ہے منصوب کی ہے مشتقی ہے جی آگے سمجھے اچھا اسی طرح ذو مال کی ذو مال اس کو بھی آپ جس کی صفت بنا سکتے ہیں آیا میرے پاس رجل ایسا رجل جو مال والا ہے آئی میرے پاس عورت ایسی عورت جو مال والی تو یہ ہے کہ ان میں تمیمی میں ذو مال میں ایسا معنی ہے کہ جس معنی کے اعتبار سے یہ نکرے کی صفت چونکہ آپ نکرے ہیں نا تو نکرے کی صفت بن سکتے ہیں کیا کہجی جیسے تمیمی لفظ تمیمی یہ مثال ہے نا ویسے مکی مدنی بغدادی سارے جی یہ جامد ہے اور یہ صفت بن سکتا یہ ہے صفت بن سکتا ہے جاءنی رجل تمیمی آیا میرے پاس رجل ایسا رجل جو تمیمی ہے دوسرے آندے نے مانا ہے میرے پاس رجل جو منصوب ہے قبیلہ تمیم تو منصوب مشتقی ہے ہاں جی اور شاباش اسی طرح ذی مالن یہ بھی ذو مال ہے نا زی کی ہے تو مطلب بچائے بتا ذو مالن ذو مال یہ بھی صفت بن یہ سکتا بھی ہے صفت بن سکتا ہے آیا میرے جانی رجل ذو مال آیا میرے پاس رجل ایسا رجل جو جو مال والا ہے مال والا ہے تو یہ عموماً ہے یعنی جس رجل دی مرد دی آپ یہ صفتیں بنائے بن جائیں گے یعنی وہ جو قبیلہ تمیم کے جتنے مرد عورتیں ہیں سب کی یہ تمیمی صفت بن جائے گی وہ جو پاکستان میں جنیاں مرد عورتیں نے سارے پاکستانی نہیں ہے گے ہندوستان والے ہندی مکہ شریف والے مدینہ شریف والے مدنی ہے موجود بغداد والے عراق والے سارے عراقی مصر والے سارے مصری مرد عورتیں سارے جی اے جی جی یہ جے کہ بھی یہ سارے عام نے جی جیسے تمیمی اور ذو مال جی جیسے تمیمی اور ذو مال وہ ہیں جامد وہ صفتاں بن سکتے ہیں جی جیسے تمیمی اور ذو مال جی تو خاص دی مثال ہی خاص جگہ تے
مررتو بے راجولن ای راجولن، مررتو برجل أي رجل، اس میں رجل موصوف ہے، ای راجولن میں جو ای ہے، ای یہ مشتقی ہے کہ جامد ہے؟ جامد ہے۔ ایتھے صفت بنیا پہ جی، ڈک لائنو پھر جی ڈکیندہ ہی تے جی، سنیں گل کیا کہ جی جیسے جیسے مررت برجل ای رجل میں ای یہ جامد ہے لیکن یہ صرف یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اب اس کا معنی ہے یہ یہاں جو صفت بنائیں گے خاص اس مثال میں ای راجولن پورے کا معنی ہے کاملن، کیا معنی ہے؟ کامل، گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل جو ای رجل ہے، یعنی جو کہ کامل ہے، جو کہ کامل ہے۔ تو جڑے آندے نا مشتقی شرط ہے وہ آندے نے بھی کامل والا معنی کرنا ہے تو معنی بننا، ورنہ تو معنی نہیں بننا، تو حکمن مشتقی ہو گیا کہ کی ہو گیا؟ وہ مشتقی ہو گیا جی۔ ہاں جی کیا کہ جی خصوص کی مثال، خصوص کی مثال جیسے مررت برجل ای رجل میں ای یہ اب ایو نا ایو یہ ہر جگہ مولوی جی صفت کے لیے نہیں ہے، ایو استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ایو موصولہ بھی ہوتا ہے، یعنی اے جس لئے صفت بنائیے خاص تے بندہ ہے، تمیمی تو ہر دی صفت ہے نا جنہیں وہ صلاح کے دینے زو مال بھی جنہیں صفت بنا بن جائے گا، لیکن یہ ای رجل جب یہ ترکیب بنائے نا پھر صفت والا معنی ہے، بمعنی کامل رجل، مطلقاً ایون استفہامیہ بھی ہے، موصولہ بھی ہے جی، تو یہاں پر ای جو ہے یہ صرف بن رہا ہے بمعنی کامل، مانا کامل، مررتو بے راجولن ای راجولن بمعنی مررتو بے راجولن کامل، کاملن۔ اور دوسری مثال خاص دی مررتو بے حاضر راجولو راجولے، مررتو هذا الرجل گزرا میں اس کے پاس سے، جی گزرا میں اس کے پاس وہ جو اشارہ کیتا ہے ایسا اس جو کہ کیا ہے رجل ہے، وہ مشار ہے کون ہے؟ وہ رجل ہے۔ کیا کہ دوسری مثال دوسری مثال جیسے مررت بہذا الرجل گزرا میں اس کے پاس سے ایسا ہے جو کہ رجل ہے، یہاں پر الرجل جو کہ ہاذا گزرا میں اس کے پاس سے ایسا اس جو کہ رجل ہے، کہ رجل ہے، وہ صفت والا مانو اصل اپنی بولی جو ایسا پہ تکنا ہے نا عربی اند بولا تو سمجھ آ گیا نا جی، اصل سمجھانے واسطے پھر پینجا کرنا ہے بچوں جی۔ اسی طرح اور مثال تیسری خاص مثال مررتو بے زید ہاذا گزرا میں زید کے پاس سے ایسا زید جو یہ ہے، اور اسی طرح مررت بزید ہاذا گزرا میں زید کے پاس سے ایسا زید جو یہ ہے، ہاذا اسم جامد ہے لیکن یہ یہاں پر صفت بنا ہے، اور اس طرح الرجل پہلی مثال میں جامد ہے لیکن صفت بنا ہے۔ صفت بنا ہوا ہے، سنیں اور بین استور اسم اشارہ نہیں واقع ہوتا مگر صفت کس کی؟ علم کی، یا جو علم کی طرف مضاف ہو اس کی ایک خاص آگے نہیں، جیسے جیسے مررتو بے راجولن ای راجولن، مررت برجل أي رجل، اور جیسے اور جیسے مررتو مررت بے حاضر راجولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسے اور جیسے مررتو بے زیدن ہاذا، مررت بزید هذا، جیسے مررت برجل أي رجل اور مررت بهذا الرجل اور مررت بزید هذا، ہاں جی شابت جی وتوصف النکرۃ بالجملۃ الخبریۃ، گل سمجھیا؟ اس طرح شرح پڑھ لے پھر اگے چل دیں، ذرا گل سمجھ آ جائے تھوڑی جی اوکھا ہی نا دھیان کرے جب نکیا۔ اور جب کہ شرط کیا ہے بعض نحات نے نعت میں اس کا مشتقی ہونا اور تکلف کرتے ہیں ان کی تعویل میں جو مشتقی نہیں ہوتے، تو ازاحا جی بھئی ازاح ہوندا بھی تو کٹا چاڑنا بھی ازالہ کیا ہے مصنف نے اس تکلف کا، پس فرمایا مصنف آ کے گل نہ کرو تو کیوں اوکھے ہوندے ہو جی، پس فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے، اور ولا فاصلہ یعنی لا فرقہ نہیں فرق درمیان اس کے کہ ہو نعت کی شے، جیسے عالم و عاقل، جان رجل عالم جان رجل عاقل، یا ہو کی غیر مشتقی، وجہ کی ہے، یہ کیوں بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ مقصود نعت سے
وہ شے ہوتی ہے کہ ایسی شے نعت بنے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے. غلط ہے مقصد ہے وہ صفت دا کہ ایسے معنی تے دلالت کرے جیڑا ہوندے مطبوع اور مطبوع ہے یا مطبوع کے متعلق میں نال جوڑنا ہے انہوں. اور یہ معنی جیسے حاصل ہو سکتا ہے کس سے؟ مشتقی سے اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے غیر مشتقی سے. لہذا نہیں حاجت اشتقاق کی شرط لگانے کی، لیکن جب کہ ہے صفت عبارت ایسی کیفیت سے جو قائم ہوتی ہے کس کے ساتھ، تو ضروری ہے یہ کہ ہو اس صفت کے لیے ایسا معنی جو قائم ہو کس کے ساتھ، اینج ہونا چاہیے. اگر وہ معنی غیر کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا تو یہ صفت نہیں بن سکتی. اگر ہے وہ موضوع محض ذات کے لیے، جیسے زید، جدار، کتاب، قلم، تو نہیں ممکن یہ کہ کیا ہو صفت واقع ہو. ہے مطلب ہے. اسی لیے مقید کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے غیر مشتق کو بے قول ہی. غیر مشتق کی صفت بن سکتا ہے لیکن اے شرط ہے کیڑا کہ اگر ہو وضع اس کی، وضع کس کی؟ غیر مشتقی کی. بول غیر مشتقی کی. لغرض المعنی، یعنی معنی کا فائدہ دینے کے لیے ایسا معنی جو منسوب ہے اس کے غیر کی طرف، یعنی منعوت کی طرف، موصوف کی طرف. اے مطلب جی پھر یہ جو فائدہ ہے یہ وضع اس کی عموماً ہو، یعنی دائماً ہو کس میں؟ جمیع معنی. پس صحیح ہو وقوع، پس صحیح ہے وقوع اس کا صفت ہمیشہ، جیسے تمیمیٌ اور ذو معنی. پس کہا جائے گا جانی رجل تمیمیٌ، جانی رجل ذو مال، رائے تو رجلا تمیمیً، رائے تو رجلا، مرر تو بے رجل، تمیمی مرر تو بے رجل. معنی. اے شاباش. اور نہیں ہے یہ، اور بلا یکون حاضل اسماء، اور نہیں ہے یہ اسماء مستعمل معنی کے غیر کے ساتھ، ایسا معنی جو منصوب ہے اس کے غیر کی طرف. جتنے بھی اسماء منصوبہ ہیں وہ سارے کس دی صفت بنتے ہیں جی. مکی کون؟ رجل جو منصوب ہے کدھر؟ اے شاباش. تو مکی ایسے معنی پر دلالت کر رہا جو غیر میں ہے. کیا ایک شخص سے جن نسبت کندے والا ایسا. تو ذو مال بھی دلالت کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جن دے وچ اے معنی ہے کہ وہ مال والا ہے. اے مطلب سنیں توجہ. یا خصوصاً، یا یعنی اسی طرح صحیح ہے یہ کہ واقعہ ہو کون غیر مشتقی کی واقعہ ہو بھئی جب کہ ہو وضع اس کی معنی کی غرض کے لیے جو معنی ہونے والا ہے کس میں، کے مطبوع میں. لیکن وہ صحیح ہے صفت بنانا بعض استعمال، ہر جگہ نہیں. جیسا کہ لفظ ایون اور اسم جنس اور الرجل اور اسم اشارہ اور حاضر تین مثالیں دیتیاں نہیں، کیونکہ یہ اسماء نہیں دلالت کرتے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے. سارے احوال میں، حالات میں دلالت نہیں کرتے کہ یہ معنی جس پر دلالت کریں وہ غیر میں پایا جائے، بلکہ اپنے بعض میں باوجہ متعدد ہونے ان کے معنی کے، کیونکہ ان کے معنی جنہیں وجہ استعمال نے بہت سارے نے جو مستعمل ہیں یہ ان میں. تو لہذا خاص حالات میں ہوں سمجھی خاص کہڑے مرار تو بے راجولن اے راجولن، یعنی مرار تو بے راجولن کاملن، کیونکہ ایون محض دلالت کرتا ہے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے. کدوں؟ جب کہ ایون واقعہ ہو کس کی صفت، نکرہ کی صفت میں مدح کی جگہ میں ہو. نکرہ کی صفت اور مدح کا مقام ہو تب یہ صفت والے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی کمال والے معنی پر. کون؟ ایون. سمجھیا. اور نہیں دلالت کرے گا تیرے قول میں ایو راجو لن اندہ کا، کیڑا بندہ ہی تیرے کول ہونے تے صفت والا معنی کوئی نہیں ہے گا، حالانکہ ایون تے ہے جی صفت والا معنی. اے شاباش. تو ایون نکرے کی صفت بنے اور مدح کا مقام ہو تو پھر یہ صفت والا معنی دیتا ہے.
اور جیسے الرجل جو ہونے والا ہے مرر تو بحاضر رجل میں، کیونکہ الرجل کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم جنس ہے، کیا ہے؟ اسم جنس ہے، یہ بھی خاص معاذ دلالت کرتا ہے، کیونکہ صفت تام بندہ مولوی عبدالجلیل جی ایسے معنی پر دلالت کرے جو غیر میں پایا جائے، صفت غیر واسطے ہونی ہے، محض دلالت کرتا ہے اسم جنس معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ذات کا تعین ہے اس جگہ میں خاص کر کے، نہ کہ دوسری جگہ میں۔ مثلا جاءنی الرجل میں صفت والا معنی کوئی نہیں ہے، کس میں؟ ایتھے خاص معنی ہے جی۔ اور جیسے اسم اشارہ تیرے قول میں بے زید مرر تو بے زید حاضا، کیونکہ اسم اشارہ محض دلالت کرتا ہے معنی پر جو اس کے مطبوع میں، جب کہ اسم اشارہ واقعہ اور صفت کس کے لیے؟ جیسا کہ اس مثال میں ہے، اور نہیں دلالت کرے گا ہمارے اس قول میں، کیڑا قول؟ یہ تے صفت والا معنی کو نہیں ہے، تے خاص خاص استعمال وچ صفت والا معنی ہے، اور برخلاف تمیمی تے ذو مال وہ ہر جگہ بن سکتے ہیں وہ استعمال۔ اچھا جی، خلاصہ سنیا جے، خلاصہ یہ ہے کہ لفظ یا یہ کہ مستلزم جڑا غیر مشتقی ہو، جڑا غیر مشتقی ہے، لفظ یا یہ کہ مستلزم ہوگا معنی صفتی کو اپنے جمیع استعمالات میں، پس صحیح ہے اس جامد کا وقوع صفت دائمی اور جمع تمیمی، مکی، بغدادی، مدنی، اور یا یہ کہ دلالت کرے گا معنی صفتی پر اپنے، بعض استعمالات بس صحیح ہے یہ کہ واقعہ ہو صفت اس وقت وہ خاص خاص، اور یا یہ کہ وہ اسم جامد نہیں دلالت کرے گا بلڑ کلڑ کس پر؟ معنی صفتی پر، کبھی بھی، جیسے زید، جیسے، تو لہذا نہیں جائز یہ کہ زید کیا بنے؟ صفت بن یہ بالکل صفت نہیں کسی کی بن سکتا۔ تو جامد ہو گئے تین، ایک جامد ہو جڑا ہمیشہ صفت والا معنی دیندہ ہے، اس کو تو ہر وقت صفت بنا سکتے ہیں۔ ایک جامد وہ جو خاص خاص موقع پر صفت والا معنی دیتا ہے، تو اس کو وہاں بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جو جامد ایسے معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا جو غیر میں پایا جائے، وہ صفت بان ہی نہیں سکتا۔ آگے چلو جی، وتوصف النکرۃ بالجملۃ الخبریۃ ویلزم الضمیر۔ چلو جی، مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح موصوف کی صفت مفرد ہو سکتی ہے، اسی طرح موصوف کی صفت جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کیا جی؟ مسئلہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح موصوف کی صفت اکثر تو یہ ہے، اکثر تو یہ ہے کہ موصوف کی صفت مفرد ہوتی ہے، لیکن اعتقاد شد کو نہیں ہے گا، جس طرح موصوف کی صفت مفرد ہوتی ہے، اسی طرح موصوف کی کی صفت جملہ خبریہ بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ بس ہن اتنے نہیں دو قیداں کہ جو جملہ صفت بنتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، انشائیہ نہیں ہوتا، اور یہ صفت کس کی بنتا ہے؟ موصوف نکرے کی۔ کس کی؟ وہ پہلے مجمل گال پھر تفصیل تاں وضاحت ہوئے گی جی۔ بھئی جس طرح موصوف کی صفت مفرد ہو سکتی ہے، اسی طرح موصوف کی صفت، جملہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں شرطیں ہیں کہ جملہ جو صفت بنے گا وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، اور وہ صفت نکرے کی بنے گا، معرفے کی۔ وہ دلیل آ جائے گی کہ جملہ خبریہ حکمن نکرہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ حکمن نکرہ ہوتا تو لہذا یہ نکرے کی صفت بنے گا۔ کیا کیا جی؟ مصنف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح موصوف کی صفت مفرد آتی ہے، اسی طرح موصوف کی صفت جملہ بھی آ سکتی ہے، لیکن جملہ کون سا؟ جملہ خبریہ ایک اور موصوف نکرہ ہو، کیونکہ جملہ خبریہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے۔ اچھا، چونکہ جملہ میں نہ اصل جملہ چودھری ہوں ہے، جملہ چودھری ہوں ہے، تینوں پھر ایسا ہوتے رسی پانی ہے، تاندے نے پھر رسی بھی نال ضروری ہے۔ وَيَلْزَمُ الضَّمِيرُ، اب رابط کا ہونا بھی ضروری ہے، تو وہ رابط ضمیر ہوگی، وہ رابط ضمیر ہوگی۔ تو جب جملہ صفت بنے تو عائد کا ہونا ضروری ہے، جب جملہ صفت بنے تو عائد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایشا بس ہے جی، کیا کہ جی، اور جب جملہ صفت بنے، جملہ خبریہ جب صفت بنے گا، تو اس
इसमें आयत का होना भी ضروری ہے. سنیں اور دیکھو تو اس لیے کہ دلالت کرنا معنی پر ایسا معنی جو اس کے مطبوع میں ہے، جیسا نظر آ رہی، جیسا یہ دلالت مولوی جی پائی جاتی ہے نا مفرد میں، اسی طرح یہ دلالت پائی جاتی ہے کس میں؟ جملے میں. تو لہذا جس طرح مفرد صفت بن سکتا ہے جملہ بھی صفت بن سکتا ہے. باقی انشائیہ پس نہیں واقعہ ہوتا وہ کیا؟ اور نام اور نام اور نام. وجہ یہ ہے کہ انشائیہ جو ہوتا ہے اس کے لیے فی ذات ثبوت ہی کوئی نہیں. او انشاء جڑا وہ خارج میں ججی شے کوئی نہیں، سمجھا؟ اور اس بات شے لشے فرع ثبوت شے فی نفس کی. بھئی ایک شے دا ثبوت کرنا ہے عبد الجلیل واسطے مولوی جی تے پہلے شے اپنی جگہ ہوے تے صحیح تے تا ثبوت ہے نا، تے جو ہے ہی کوئی نہیں تھا نہیں سمجھے. بھئی ایک شے نو دوسرے واسطے ثابت کرنا ہے تو پہلے شے ہوے کہ نہ ہوے؟ یہ تو ہے ہی نہیں، ثبوت ہو سکتا ہے اے کہ اس بات شے لشے کہ اساں صفت نو ثابت کرنا ہے کندے واسطے؟ موصوف واسطے. تے اے ضروری ہے کہ پہلے صفت تری آپ تے ہون تے انشاء تو ہوندا ہی کوئی نہیں. او ہے بے انشاء تو ہے ہی نہیں تے مولوی جی صفت نو ثابت کرنا ہے کندے واسطے؟ موصوف واسطے. اے بے اس بات شے لشے اے کیے اس بات شہری شہر یعنی صفت نو ثابت کرنا ہے کندے واسطے؟ تے تا ہے نا بھی شہر ہی آپ ہون تے صحیح. جی سنیں اے اور جملہ جے کہ اس بات شے لشے یہ فرع ثبوت شے فی نفس کی. ان جملہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں کی؟ اس بات شہری شہر یہ فرع ثبوت شہر فی نفس کی. بھئی کسی شے نو دوسرے واسطے ثابت کرنے واسطے ضروری ہے کہ وہ حضرت علی آپ ہون تے صحیح تے جی ہون ہی کوئی نہیں ثابت کرنا ہے. ثابت کیوں ہوگی؟ شے ہی کوئی نہیں ہے. اے گل جی تو چونکہ انشاء جو ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، جی وہ تو عدم سے وجود میں لانا ہے. تو لہذا انشاء کو اس کی صفت کیسے بنا سکتے، ثبوت کیسے ہوگا اس کے لیے؟ سنیں اور موصوف ہوتا ہے نکرہ، موصوف ہوتا ہے نکرہ جملہ خبریہ کے ساتھ خبریہ کے ساتھ، اور لازم ہے ضمیر کس لیے؟ للربط. جی اور موصوف ہوتا ہے نکرہ جملہ خبریہ کے ساتھ اور لازم ہے ضمیر. جی اور موصوف ہوتا ہے نکرہ جملہ خبریہ کے ساتھ اور لازم ہے ضمیر. توجہ کر بھی کیا دھیان کر او خود توجہ کرو. وَتُوصَفُ النَّكِرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَّةِ نظر ہے نہ کہ انشائیے کے ساتھ. آندے نے یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے ابن حاجب علیہ الرحمہ نے، یہ قاعدہ متضمن ہے دو قاعدوں کو. جی اولا یہ کہ نکرہ موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ نہ کہ معرفہ موصوف ہوتا ہے. مثلا جانی رجل قام ابوہ، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کے کھڑا ہے پاپا اس کا. اور نہ کہا جائے گا جانی زید قام ابو، آیا میرے پاس زید، ایسا زید کے کھڑا ہے. اے ٹھیک نہیں، اے ٹھیک نہیں. اچھا جی توجہ کریں جی، یہ بھی فرق کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جملہ خبریہ فی حکم نکرہ، جملہ خبریہ نکرہ کے حکم میں ہے اور معنی بن جاتا ہے میرے پاس زید، ایسا زید کہ جس کا باپ کھڑا ہے، معنی بن تک بنا دیتا ہے جی. لیکن ایک صفت کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں اچھی بول. فی حکم نکرہ ہوتا ہے. کون؟ جملہ خبریہ نکرے کے حکم میں ہوتا حکم ہے. میں ہوتا ہے. پھر عام بولے جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے. مراد خبریہ ہوتا ہے لیکن بولی تھا کیمے میں جملہ نکرے کے حکم میں. ایشا بس جتنے لوڑ پہ تیار رکھی ہوں. لہذا پس نہیں صحیح یہ کہ واقعہ ہو جملہ خبریہ صفت کس کی؟ کیونکہ باوجہ لازم ہونے تطابق کے صفت اور موصوف میں تعریف و تنکیر میں ضروری ہے کہ دو میں یا معرفے ہون یا نکرے ہون. ایک معرفت ایک نکرہ انج نہیں ہو سکتا. پہلا قاعدہ ہی. جی دوسرا قاعدہ کہ نکرہ موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ جملہ خبریہ کے ساتھ، نہ کہ جملہ انشائیہ کے ساتھ. او جملہ انشائیہ کی آندا ہے
اور یہ اس لیے کہ نعت فعل معنی اصل میں خبر ہوتی ہے منعوت سے، اور تندر سے ایسی صفت حال خبر اکو شے ہوندے نے، یہ ترکیب وچ فرق بن جاندہ ہے. سمجھ آئیے جی. جاءنی زید راکبن ان کی ہے، حال تے جانی زید راکب تے زید راکب خبر گل تو راکب ہی سمجھے جی گل جی. ہے شاباش دھیان کرو. یہ اس لیے کہ نعت فعل معنی کیا ہوتی ہے؟ خبر کس سے؟ منعوت سے. اور انشاء خبروں کے مناقض ہوتا ہے. انشاء ہو رہے خبر اور شے وے ایک مسئلہ ایک. اور اس لیے کہ جملہ انشائیہ اس کا فی نفس یا ثبوت ہی کوئی نہیں، اور اس بات شے شے کی شے وے ثبوت شے فی نفس ہی کی. او پہلے ہووے تو صحیح کہ پھر بھول گئے اجون پر جی. اچھا جی. اس لیے نہیں واقع ہوگی کون انشاء کیڑی شے خبر اور نہ صفت اور نہ صلہ اور نہ حال. اے چارے نے جے بندے تعویل کر کے بندے نے کی کر کے تعویل کر کے. او تعویل بن خبریہ او پھر لفظ نال لانا جیب وچ رکھن دے مقول فی حقی کی مقول فی حقی. یہ مقول نال لانا ہے تو پھر خبریہ بنا کے تینوں بنائی دے. اس تعویل تو بغیر نہیں بن سکتا. سنیو گل اے شاباش. جان اس بات کو کہ جملہ ایسا جملہ جو واقع ہوتا ہے کن کے بعد یہ جملے کیا بنتے ہیں؟ موصوف. صفت اوصاف یہ جملے کیا بنتے ہیں؟ صفت. اور وہ جملے جو واقع ہوتے ہیں معرفوں کے بعد وہ جملے کیا بنتے ہیں؟ اور کل دسیا سی جار مجرور معرفے تو بعد آوے تھے. صفت اے حال ہے اتو ویخ یار میری زیارت نہ کرو سارا بیڑا غرق اتوں کر دیو. اور اگر نکرے تو بعد جار مجرور آوے تھے صفت بن دے جی. سمجھی جی. تو جملہ جو نکرے کے بعد آئے وہ اس کی اوے اگر جوڑنا ہوئے تو یہ نہیں کہ ہر تھان دے خام خام وہ اس کی صفت بنے گا. اور جملہ اگر معرفے کے بعد آئے تو وہ کیا بنے گا؟ حال بنتا ہے. تو معرفوں کے بعد جملہ، حال بنتا ہے. نکروں کے بعد جملہ، صفت بنتا ہے. نکرے کے بعد جملہ، صفت بنتا ہے. معرفے کے بعد جملہ حال بنتا ہے. حال بنتا ہے جی. حال ہوگی تاری جی. آگا جی. مسئلہ جی. اور لازم ہے ضمیر ایسی ضمیر جو لوٹے کتھے لازم ہے جملے میں کیڑا جملہ؟ وہ جملہ جو واقع ہوا ہے صفت کس کی؟ نکرہ کی. اور ضمیر کی کرنی جے تاکہ حاصل ہو جائے ربط دونوں کے درمیان. کس کے درمیان؟ صفت اور موصوف کے درمیان. وگرنہ جملہ مستقل ہوتا ہے کس میں؟ لفظ میں اور معنی میں. کیونکہ اپنے جملہ خبریہ تو ہر جملہ خبریہ مفید معنی ہوتا ہے. اور تو لہٰذا وہ نہیں ہوگا تابع اپنے غیر کے. سنیں لہٰذا ان واسطے کنڈا چاہیے. پس ضروری ہے ضمیر سے جیسے مررت برجل ابو ہو عالم گزرا میں رجل کے پاس ایسا رجل کہ اس کا باپ عالم ہے. گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کہ کھڑا ہے باپ اس کا. ایک مثال اس میں ایک فعل ہے جی. سنیں ہی ٹوٹو سب جلدی کرو. وتوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه. بس صفت اور موصوف میں مطابقت ہوتی ہے. صفت اور موصوف میں مطابقت ہوتی ہے. اس لیے آپ پہلے بطور تمہید یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ صفت کی دو قسمیں ہیں. صفت بحال، صفت بحال متعلق ہی. کیا کیا صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلقی. پھر آخ صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلقی ہی. پھر آخ صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحال ہی، صفت بحال اور صفت بحال متعلقی ہی. صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو خود موصوف میں ہے. تو یہ صفت بحال ہی ہے. جان رجل عالم، علم نے دلالت کی ایسے معنی پر جو رجل میں ہے. عالم کون ہے؟ رجل ہے. اور بحال متعلق صفت دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی موصوف کے متعلق میں ہے. جو معنی موصوف کے متعلق میں ہے.
یہ بحال ہی ہوتی ہے. یہ مررت برجل حسن غلامہ، گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کے سونا ہے غلام اس کا. اب ترکیب میں حسن صفت ہے رجل کی، لیکن حسن قائم کندے نال ہے؟ غلام کے ساتھ. رجل کے متعلق کے ساتھ، یعنی غلام کے ساتھ. ہاں جی کیا کیا جی؟ صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی. اگر صفت دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی خود موصوف میں ہے تو یہ صفت بحال ہی ہے، اور اگر صفت دلالت کرے ایسے معنی پر جو موصوف کے متعلق میں ہے تو یہ صفت بحال متعلق ہی ہے. تو پہلی مثال واضح علامہ نے تا چھوڑی، دوسری مثال جڑی دیتی جیسے پہلی کیڑی جانی رجل عالم، ایشا بس. اور دوسری مثال جیسے مررت برجل حسن غلام ہو، گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کے حسین ہے غلام اس کا. اب لفظوں میں صفت ہے رجل کی، رجل ہے لیکن جس معنی پر یہ دلالت کر رہا حسن وہ قائم ہے زیر رجل کے متعلق کے. سونا کون ہے؟ رجل کے غلام ایشا بس. اور موصوف ہوتا ہے، موصوف ہوتا ہے. سمجھے نا جی. اور توصاف و صفت کی جاتی ہے موصوف کے، اور صفت بنائی جاتی ہے صفت بنائی جاتی ہے موصوف کے حال کے ساتھ موصوف کے حال کے ساتھ اور موصوف کے متعلق کے حال کے ساتھ. موصوف کے متعلق کے حال کے ساتھ. جیسے مررت برجل حسن غلامہ. جیسے مررت برجل حسن. شاباش شاباش دھیان کرو. صفت بنائی جاتی ہے موصوف کے حال کے ساتھ اور موصوف کے متعلق کے حال کے ساتھ. جیسے مررت برجل حسن غلام ہو، صفت بنائی جاتی ہے موصوف کے حال کے ساتھ اور موصوف کے متعلق کے حال کے ساتھ. جیسے مررت برجل حسن غلام ہو. اور تم دیکھو او بحال الموصوف جار مجرور، یہ مفعول معلم یسمى فاعل ہے کس کا؟ توصاف کا. ہن سنیا جی او بحال دا کی مطلب ہے؟ یعنی صفت بنائی جاتی ہے ایسی حالت کے ساتھ جو حالت قائم ہے کس کے ساتھ؟ جیسے مررت برجل حسن، مررت برجل حسن الوجہ، ایسا مرد جڑا چہرہ سونا ہے. تو چہرہ ہوندا اپنا ہی ہے نا کہ گوانڈیاں دا ہے؟ اچھا پھر ٹھیک ہے جی. اچھا جی او اگوں ویکھ او حسن، پس حسن یہ حال ہے، ایک حالت ہے. او حسن جو قائم ہے کس کے ساتھ؟ غلام کے ساتھ. اور غلام متعلق ہے کس کا؟ موصوف کا. وہ کون ہے؟ رجل. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. پھر جان اس بات کو اے موصوف کا جو متعلق ہوتا ہے، یہ تعلق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2-4 قسمیں دس دانے، باقی سوچ لو. پھر جان اس بات کو کہ موصوف کا جو متعلق ہوتا ہے، وہ نظر آ رہی وہ ہوتا ہے کہ موصوف کے درمیان اور صفت کے درمیان علاقہ ہو، تعلق ہو. کیا ہو؟ پھر وہ تعلق یا قریبہ من نسب ہو، یا وہ تعلق نسب والا ہو، یا وہ تعلق جیسے مررت برجل قائم ابو ہو، گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کے کھڑا ہے باپ اس کا. ہن اے جڑا ہے نا قائم صفت رجل دے متعلق دی کندی باپ دی تے آپس وچ نسبت کی ہے دوواں دی، نسب دی. اور پیو پتر نے حد ہو گئی یار. یا تعلق یا وہ قریب ہو کس سے؟ ملک سے. یا یہ ہے کہ وہ جو متعلق ہے نا موصوف کا، وہ موصوف کی ملک ہے، متعلق جو ہے وہ موصوف کی ملک ہے. جیسے مررت برجل حسن غلامہ، ایتھے غلام کی ہے رجل دا متعلق ہے، لیکن کیڑا تعلق ہے؟ ملک. کہ رجل دا کی ہے؟ غلام ہے. رجل دا کی ہے؟ مالک ہے. تو غلام اس دا کی ہے؟ مملوک ہے. جی غلام رجل دا کی ہے؟ مملوک ہے. تے رجل غلام دا کی ہے؟ اے مطلب ایتھے تعلق ملک والا ہے. یا تعلق ہو مخالطت کا، بے موصوف صفت دے وچ تعلق جڑا نا بھی اکٹھے نے. مررت برجل طویل کپڑوہ ثوبہ، گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل
کہ لمبا ہے کپڑا اس کا چادر تھلے تروندا پیا سی جھاڑو ماردا پیا سی ਇਹ ਤਵੀਲ جی ਸਿਫਤ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਰਜੁਲ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੌਬ ਤੇ ਰਜੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਤਤ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੁਖਾਲਤਤ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣੀ یا وہ تعلق ہو بعید کا کیا ہو تھوڑا بچ واسطہ آ جائے مرار تو بے راجولن قائمن غلام و ابی ہے گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کہ کھڑا تھا غلام اس کے باپ کا بچ واسطہ آ گیا جی اے سارے جی تعلق ہے کی نے اے تعلق نے سنیں اگے چلو جی فالاولو والأول يتبعه في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير بس والتأنيث ہاں صفت بحال ہی میں صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں رفع نصب جر میں موصوف مرفوع ہے تو صفت مرفوع منصوب ہے موصوف منصوب ہے تو اگر ٹور پو اور موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہے اور صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے تعریف اور تنکیر میں اگر موصوف معرفہ ہے تو موصوف ناکرہ ہے تو صفت ناکرہ اور تابع ہوتی ہے افراد تثنیہ جمع میں اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہے اور اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے اور تابع ہوتی ہے تذکیر و تانیث میں اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے اور اگر ہوگی اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی یہ 10 نہیں رفع نصب جار کنے ہو گیا تین تعریف تنکیر افراد تثنیہ جمع تے تذکیر و تانیث 10 سنے گل او تو ویکھ لے مکان اے بھئی انہاں وچ اے تابع کیوں ہوندی ہے اے تابع کیوں ہوندی ہے باوجہ متحد ہونے لے مکان الاتحاد بین صفات والموصوف فیما سادہ کا علیہ اقبالہ بالموصوف کیونکہ اتھے جڑی بحال ہی ہے نا بحال ہی ان دے وچ صفت موصوف دا مصداق کی ہے صفت موصوف دا مصداق ہی کے تے مصداق جدو ایک ہوئے اعراب تے ایک ہونا ہی ہونا ہے تے تعریف و تنکیر بھی ایک ہونی چاہیے جے مصداق ایک کے تے جے موصوف معرفہ ہے صفت نکرہ ہے تے معرفہ دا مطلب ہے تعین ہے نکر دا مطلب ہے غیر متعین ایک کو شاہ بیاک وقت متعین بھی ہے تے افراد تثنیہ جمع پہ موصوف اگر موصوف صفت دا مصداق ایک کے موصوف مفرد ہے تے صفت تثنیہ ہے ایک کو شاہ مفرد بھی تے ایک بھی تے دو بھی ہو سکتا ہے ایسا اسی طرح تذکیر و تانیث بھئی تذکیر و تانیث میں اگر چونکہ موصوف حال ہی کی بات چل رہی ہے اس کا مصداق ایک ہے اب مصداق ایک ہے موصوف مذکر ہے صفت مؤنث ہے تو بھئی یک کی بھی نکلے کسرا جا پڑیا اگلے بلے جوڑ گیا جی سمجھی گا جنہ مذکر نہ مؤنث ہاں جی ایشا بس جی وَيُوجَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي كُلِّ تَرْكِيبٍ أَرْبَعَةٌ اور نحمیر تو لگائیں گے اللہ پکوان 10 میں سے یک وقت کتنی پائی جائیں گی بول 4 10 میں سے 4 پائی جائیں گی رفع نصب جر سے 1 تعریف و تنکیر سے واحد تثنیہ جمع سے تو مذکر مؤنث سے کنیاں ہو گئی 4 ہو گئی 10 کٹھیاں نہیں ہونی 4 ہونی نا جی پس اول کون اور نعت بحال الموصوف نال لکھے یار کون صفت بحال الموصوف پس اول تابع ہے موصوف کے اعراب میں اور تعریف میں اور تنکیر میں اور افراد میں اور تثنیہ میں اور جمع میں اور تذکیر میں اور تانیث میں بس اول تابع ہے موصوف کے اعراب میں اور تعریف میں اور تنکیر میں اور افراد میں اور تثنیہ میں اور جمع میں اور تذکیر میں اور تانیث پس اول تابع ہے موصوف کے اعراب میں اور تعریف میں اور تنکیر میں اور افراد اور تثنیہ اور جمع میں اور تذکیر اور تانیث میں تے یک وقت کے نہیں پائیاں جان دیا 4 اگے ٹورو جی اول دا کوئی لگ دے او والے جمع ہے عجیب بندہ ہے یاد اوتھوں سارے کتاباں جی لفظ ہے تو ناف کھول لے نہ امیر کھول لے اے لفظ ہے جی والی وفل بواقی کل پہ
صفت بحال متعلق ہی اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے پہلی 5 میں، رفع نصب جر میں، تعریف و تنکیر میں، کہ اگر موصوف مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے تو صفت بھی، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو پہلی 5 میں یہ تابع ہوگی موصوف کے، دوسری 5 میں یہ تابع ہوگی اب اس کے جس کے ساتھ اس کا معنی قائم ہے، جس کے ساتھ اس کے تابع ہوگی جی۔ یہ کہا ہے کہ بواقی میں مثل فعل کے، بواقی میں فعل کے جی، وہ مثل فعل دی وضاحت ہوندی کیا کیا بنی کیا مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں صفت دوسری بحال متعلقی یہ پہلی 5 میں یعنی اعراب، تعریف اور تنکیر میں تو یہ موصوف کے تابع ہوگی، اور جو دوسری 5 ہے افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث، اس میں یہ اس کے ساتھ اس کے تابع ہوگی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تعلق ہے جی۔ باقی 5 کیڑی نہیں؟ افراد، تثنیہ، جمع، اے شاباش سے، اور ثانی، اور ثانی ثانی کون؟ نعت بحال متعلق الموصوف تابع ہے تابع ہے موصوف کے پہلی 5 میں پہلی 5 میں اور بواقی میں اور بواقی میں مثل فعل کے۔ ہاں جی، اور ثانی تابع ہے موصوف کے پہلی 5 میں اور بواقی میں مثل فعل کے ہے۔ شاباش جی، من نہیں کرنا۔ اور ثانی تابع ہے موصوف کے پہلی 5 میں اور بواقی میں مثل فعل کی۔ اور تم دیکھ وے او جمع الاول جمع اولا کی، او زوربا، زوربا یان، زوربا یاتن، زورابن، ایوبالن، مراد پہلی 5 سے کیا ہے؟ رفع نصب اور پائی جائیں گی ان امور سے ہر ترکیب میں کتنی؟ اعراب وچوں 1 تے تعریف و تنکیر وچوں۔ اچھا اگے ویکھ وفل بواقی کل فعل، وفل بواقی کل فعل، ان پھیرا دیتا کہ پھر کتاب کو سمجھ آ گئی۔ فعل مع فاعل، یہ پوری بات ہے۔ جیسے فعل ہوتا ہے نا فاعل کے ساتھ، تو اس میں فعل کا فاعل کے ساتھ تعلق دیکھے کیسا ہوتا ہے، اسی طرح یہ صفت جس کے ساتھ قائم ہے اس کے ساتھ اس کا یہی تعلق ہوگا۔ اور دھیان کری، فاعل ظاہر کیڑا؟ ظاہر وہ جو بعد ہے کس کے؟ فعل کے، مطابقت میں، کس میں؟ تذکیر میں، اور افراد کی تعیین میں کہ فعل ہمیشہ مفرد ہوگا۔ ہن سنیا جے، اس لیے کہ نعت اس قسم میں مشابہ ہوگی کس کے؟ فعل کے، اس حیثیت سے کہ ہر ایک دونوں میں سے کیا ہیں؟ مسند ہے اپنے ماں بعد، کیونکہ صفت بھی تو ماں بعد والے مسند ہونے ہیں، تے مسند ہے اپنے ماں بعد کی طرف۔ پس جیسا کہ فعل واجب ہے فعل کا مذکر لانا جب کہ فاعل کیا ہو، مذکر ہو، اور واجب ہے فعل کا مؤنث لانا جب کہ فعل مؤنث ہو، حقیقی جب کہ حقیقی ہو جی، ساری گلاں بھول گیا۔ اور واجب ہے فعل کا مفرد لانا جب کہ اس کا فاعل کیا ہو، مظہر ہو، خواہ مفرد ہو، خواہ مفرد ہو، خواہ مجموع ہے۔ پس اسی طرح نعت بھی بنسبت اپنے ماں بعد کے اسی طرح ہوگی برخلاف پہلے 5 کے۔ ہن اے مثالاں دیندے نے جو کڈی جلدی نال، مررتو بے راجولن قائمتن جاریاتہ، سنیں ایک قائمت رجل کے تابع اعراب کے اندر اور کس کے اندر؟ تعریف اور تنقید، او مرد دوویں نکرے نہیں، لیکن اے اگلے دے نال مناسبی کیڑی وچ؟ تذکیر و تانیث وچ تے مفرد ہونے وچ، سنیں۔ اور مررتو بے راجولن، مررتو بے امرأتن قائمن غلامہا، گزرا میں عورت کے پاس سے ایسی عورت کے کھڑا ہے غلام اس کا۔ ایک قائم اے امرت دے تابع کیڑی شے وچ؟ اعراب وچ اور نکرے ہونے وچ، اور اگوں تابع اپنے او کندے جدے نال قائم ہے، او چونکہ مذکر ہے اس واسطے قائم کیے، سمجھو نہیں بھی؟ مررتو بے راجولین قائمن ابوہما کی مثال ہے؟ مررتو برجلین قائمن ابوہما، گزرا میں 2 رجلوں کے پاس سے ایسے 2 رجل کے کھڑا تھا باپ ان کا، اے رجلین تے قائمن اعراب میں تابع اور 2 میں نکرے نہیں،
تے باقی افراد تسنیہ وچ تابع نہیں آ او تابع اپنے فاعل دے ابو دے سنے اس طرح مررت برجال ذاہب غلامہم نہیں کھانے چ پہ رہی اگلی مثال قامت جس طرح کہ یہ مثال نا ہوں اندر کو فیل دیا مثال جی آخی دا قامت جاریتہ قام غلامہا قام ابوہما ذہب غلامہم جیسے آگے فاعل کا لحاظ ہوتا ہے تو یہاں بھی اس کا لحاظ ہوگا جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور سنے ہی منع کر لے کے رہندے دھیان کر وے نظر آ رہی جان اس بات کو نہ فقالا اچھا جی ٹھیک ہے جان اس بات کو کہ صفت کبھی واضح کرتی ہے کس کو خود مطبوع کے حال نفس میں نہیں خود جیسے جان رجل اور کبھی واضح کرتی ہے شے کی حالت کو ایسی حالت جو تعلق پکڑ دیا کس کے ساتھ جیسے جانی عالم کون ہے رجل کون دا ابا ہاں یہ سب زیادہ ہے ایک ہی ہے یہ سب زیادہ ہے اچھا جی پس ارادہ کیا مصنف علیہ الرحمہ نے یہ کہ بیان کرے حکم دونوں نو انہوں دا حکم کیے تو پس فرمایا او ویوصف اے یاقع الوصف واقعہ ہوتی ہے صفت ایسے موصوف کے حال کے ساتھ کس کے ساتھ موصوف کے حال کے ساتھ یعنی حال کے ساتھ جو قائم ہے کس کے ساتھ خود موصوف کے ساتھ جیسے کیونکہ قیام رجل کا اپنا حال ہے اور اس کی اپنی صفت ہے اور یہ نو اکثر ہے ضرور اکثر صفت یہی ہوتی ہے کہ خود موصوف نال قائم ہے اور کبھی ہوتی ہے صفت بحال یعنی کس کا متعلق یعنی صفت ہوتی ہے ایسے حال کے ساتھ جو حال قائم ہے کس کے ساتھ موصوف کے متعلق میں بسبب اتارنے متعلق کے حال کو بمنزل موصوف کے حال کے گویا اے ان دی صفت ہے گویا اے ان دی صفت ہے جناب والا یہ جو بچہ سامنے کھڑا ہے اس کے دادا جی زمانے کے مفتی تھے اس وقت تعریف دادے دی کہیں دیئے حد ہو گئی چنگے بندے ہوئے اور اس وقت کنی پچھان کرا رہے ہیں اس منڈے نہیں کرا رہے ہیں جی تسی بھی جی بجیے ٹھیک سے آنے ہو یار دادے دی نہیں تعریف ان دی شان بیان ہو رہی سمجھے پہ ہو گل تو گویا کہ تعریف ہوندی ہوئی نا یہ ایسا رجل ہے جس کا باپ علامہ ہے ایک ان دی تعریف کی تھی باپ دی نہیں رجل دی کی تھی بھی ایک ہو جا جڑا جدا ابا بڑا علامہ سی جی احمد لدہ بندہ لحاظ کرو اے شاباش یہ مطلب ہے کہ گویا کہ یہ ان کے مقام ہے جی اور بنایا جاتا ہے اس کو وصف اسی کے لیے جیسے مررت برجل حسن غلامہ حسن معنی میں قائم ہے کس کے ساتھ رجل کے غلام کے ساتھ اور بنایا گیا لفظ میں صفت کس کی باوجہ تعلق پکڑنے غلام کے رجل کے ساتھ اور تعلق ان کے درمیان کبھی ہوتا ہے کس کا اور جڑے دسے نہ جو ہون جیسے مررت برجل قائم ایتھے تعلق کی ہے رجل دا تے ہوندا ابو دا نسب والا اور کبھی ہوتا ہے وہ تعلق کس کا مالک کا مملوک کے ساتھ جیسے کبھی ہوتا ہے مخالطت والا جیسے ذیلہ لمبا ہے دامن اس کا چنگے لمبے کرتے پاندہ جی اور غیر اس کا علاقوں سے اور بھی علاقے ہوں گے اور بھی بسم اللہ تو جو کرے جب یار پس اول یعنی نو اول صفت سے وہ صفت جو بیان کرتی ہے کس کو تابع ہوتی ہے اس کے یعنی موافق ہوتی ہے موصوف کے 10 چیز تابع کا مطلب موافق ہوتی ہے کہ کتنی چیزوں میں اعراب میں اور اعراب 3 ہے کون پس جیسا کہ ہوگا اعراب کس کا ہوگا وہی اعراب اور تعریف اور تنکیر میں پس اگر ہے موصوف ہوگی صفت
اور اگر ہے موصوف تو ہوگی صفت اور دو مدی مثال ہی جانی زید و نل عالم و دو میں کی نے اور بلام تعریف ان پڑھنے دی اور جانی رجل فاضل بغیر لام تعریف کے دو میں کی نے اچھی بول یار اور افراد میں تثنیہ میں جمع میں اگر موصوف کیے مفرد ہے یا تسنیہ یہاں تو کوئی لگتا ہے موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہوگی اور اگر موصوف تسنیہ تو صفت بھی تسنیہ ہوگی اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی کذالک تکون صفت مطابقتا لہا جانی رجل عالم دو میں کی نے مفرد نے جانی رجلان عالمان تسنیہ نے او باقی بھی تو نکرے شکرے ہیں لیکن جی گل کرنی ہو کرو جانی رجال عالمون جمع نے اور موافق ہوتی ہے کس میں تذکیر میں اور تانیث میں یعنی مطابق ہوتی ہے صفت اپنے موصوف کے کس میں تذکیر ہو بھئی اگر موصوف کیے مذکر ہے تو صرف بھی مذکر ہوگی اور اگر موصوف تسنیہ ہے تو صرف بھی تسنیہ تسنیہ اور تسنیہ نہیں اور تانیث ہو بھلا بھی مؤنث ہونا تسنیہ کتوں آگی پس کہہ تو جانی رجل عالم موصوف کیے مذکر تو صفت بھی مذکر ہے جاتنی امرات عالمت موصوف کیے تو صفت بھی مؤنث ہے اور بلا یجتا میں ہو اور نہیں مجتمع ہوں گی ایک ترکیب میں مگر چار ان مطابقات سے مگر چار ان مطابقات سے چار جو ہونی 10 کٹھیاں نہیں ہونیاں اس لیے کہ اسم ایک ترکیب میں نہیں ممکن یہ کہ متصف ہو ان 10 صفتوں کے ساتھ کیونکہ نا اتضاد ہے مفرد تثنیہ جمع تینے کٹھے ہو سکتے ہیں مذکر مؤنث معرفہ نکرہ تے مرفوع منصوب مجرور کٹھے ہو ہی نہیں سکتے جی پس ہوگا تین اعراب سے ایک یا دو میں مرفوع تو یا دو میں اور افراد تثنیہ جمع سے ایک یا دو میں دو اور تعریف و تنکیر سے ایک یا دو میں نکرہ اور تذکیر و تانیث سے بھی تکنیاں ہو گئیاں اچھا جی یہ مطابقت کیوں لازمی ان میں مطابقت کیوں لازمی ہے جواب محض واجب ہے تطابق ان دونوں کے درمیان کس میں صفت بحال اور موصوف کے درمیان اس لیے کہ صفت وہ عین موصوف ہے معنی میں کہ جانی رجل عالم وہ دو مدہ مصداق خارج کنے بندے نے اے مطلب ہے جی اس لیے کہ صفت وہ عین موصوف ہے کس میں بس لازم ہے موافقت ان کے درمیان لفظ میں بھی تاکہ معنی غلط نہ ہو جائے اگلی گل کل پڑھ لیں